बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आप सबका खैर मकदम है और हमारे साथ इस वक्त बराजमान हैं जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब, खावर घुमन साहब और हसन अयूब खान साहब, सारे के सारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, और मैं अशफाक इसाक सिद्दीकी। अब कल से जो इंडिया हमने थोड़ा सा मैंने तस्करा किया था, लेकिन अब ये इंडिया मिल चुका है कि हॉर्मुज़ के बाद अब खलीज में जंग का नया महाज जो खुलने जा रहा है, दैट इज़ बाबुल मंदब। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो छठे दिन भी अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर बमबारी की गई, और पहले ये कहा जाता था कि ये बमबारी महदूद है जो फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, जो उनकी निगरानी की साइट्स हैं उनके ऊपर, मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनके ऊपर, या फिर जो इसके साथ साथ रडार का सेटअप है उसके ऊपर। लेकिन इस बार जो टारगेट किया गया वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया गया, और उसके नतीजे में हमने ये देखा कि जो बिजली की फराहमी है वहाँ पर मुनक़ता हुई। उस पर ईरान का जो रिएक्शन है वो सामने आया सबसे पहले कि ईरान अर्जेस सिटीजन्स टू कट इलेक्ट्रिक यूज़ आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। और फिर ये बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि हमारी जंग ईरानी अवाम से नहीं है, हमारी जंग ईरान की रजीम से है जिसका तख्ता उलटने में अमरीकी और इसराइली नाकाम रहे। और अगले हफ्ते का एक इंदिया दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब ऐसा इन्होंने हमारी बात ना मानी मुज़ाकरात की मेज़ पर, जिससे अमरीका खुद उठ के भागा था। अगर ईरानी उस पर वापस ना आए तो फिर उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिजेस को निशाना बनाएंगे, लेकिन ये निशाना उन्होंने पहले ही बना दिया है। और वहाँ पर मसला यह है कि 120 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर आपकी बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हो तो सोचें लोग और शहरी किस अजियत से गुजर रहे होंगे। ये मामलात अपनी जगह है। फिर उसके साथ साथ ज़रा अगर हम ये तस्करा करें तो बंदर खमीर एक ब्रिज है उसको निशाना बनाया गया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईरान शहर एयरपोर्ट, फिर चाबहार मैरी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल रडार, किशम आइलैंड इस पर भी अहवाज़ एक जगह है, बूशहर जहाँ पर आपको पता है रशियन पावर प्लांट्स जो हैं उनको भी निशाना बनाया गया, यानी कि उनके करीब बमबारी की गई है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि शहरी इलाकों में अमेरिका की जानिब से अब बमबारी की जा रही है, और ये मामला फ़ौजी तनसीबात तक महदूद नहीं रहा। ये एक पहला नुक्ता है जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। दूसरा मामला, अब ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने कह दिया जी कि अब हमने एक तो जब आप इस मुज़ाकरात की मेज़ से भागे तो पहले बंद कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि आपने तमाम तर जो ये MOU के 14 नकात थे उनमें से बेशतर नकात की आपने खिलाफ वर्जी की है। आपने सैंक्शंस हम पे फिर से लगा दी, लबनान का महाज आपके सामने खुला है, इसराइल को आप कंट्रोल करने में नाकाम रहे। साथ ही साथ हॉर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से जो हम चाह रहे थे उस तरीके से आपने हमारी बात नहीं मानी, और आप यहाँ पर इलाकाई थानेदार बन के बैठे, लिहाजा हॉर्मुज़ बंद हुआ। उसके ऊपर अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी लगाई। अब ये जो हमने इसके बाद हौसियों को जो पैगाम भेजा है कि जी बाबुल मंदब को आप क्लोज कर दें। वाई इज बाबुल मंदब सो इंपॉर्टेंट? बाबुल मंदब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तरसील होती है दुनिया के 25% तेल और गैस की, तो ये वो इलाका है जहां से भी अच्छी खासी परसेंटेज है। देयर इज अ मैप ऑन योर स्क्रीन्स, आप ये देख सकते हैं। एक जानिब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, दूसरी जानिब रेड सी में बाबुल मंदब एक छोटी सी घाटी है, यहां से सप्लाई भी जाती है, और यहां पर से आगे जाके सुएज कैनाल के जरिए यूरोप को सप्लाई होती है। यहां से 7 मिलियन बैरल कुछ इत्तलात के मुताबिक 8 मिलियन बैरल, कभी 4 मिलियन बैरल, लेकिन यहां से सप्लाई होती है। अब यहां पर इशू क्या है? इशू ये है कि जब ये मामलात इस तरह से ख़राब हुए थे पहले, तो फिर ये एक सऊदी अरेबिया की जानिब से भी एक ऑल्टरनेट पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई गई है, जो इस सारे इलाके को 1200 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास करते हुए, यानी कि इसी साइड से बाईपास करते हुए रेड सी में जाती है, और वहाँ से फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो अगर ये मामला यूरोप की साइड का हो तो फिर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान या किसी और मुल्क को होती है देन दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर इस हवाले से कहा था कि पाकिस्तान सीक्स सऊदी ऑयल राउट वाया रेड सी पोर्ट एज हॉर्मुज़ क्लोजर थ्रेटन्स सप्लाईज। तो फिर यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से कहा था कि ये येनबू जो पोर्ट है इसके जरिए हमें सप्लाई की जाए। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि अगर ये मामलात होते हैं और अगर होसीज इसमें आके कूद पड़ते हैं और अगर बाबुल मंदब की बंदिश होती है तो फिर गल बहुत वध जाएगी। तो ये सूरत हाल हमने आपको सारी बता दी कि सिचुएशन इस वक्त है क्या, चैलेंजेस हैं क्या,
معیشت ہماری کس طرح سے متاثر ہو سکتی ہے. تو پاکستان اس حوالے سے کیا کرے گا, کس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کرے گا؟ اور جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ عوام ظاہر ہے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جب اس طرز کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جب کوئی بیٹرمنٹ ہوتی ہے تو نہیں آتا, لیکن جب مشکلات ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اضافہ عوام پر منتقل کیا جاتا ہے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں خرم شہزاد صاحب, جو کہ وزیر خزانہ کے ایڈوائزر ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس خرم شہزاد صاحب. میرے ساتھ ہمارے دیگر ساتھی بھی ہیں, لیکن پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ چیلنجز اب دوبارہ سے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. ایک تو فیول کے حوالے سے کل بھی کچھ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا خط بھی گیا تھا, پھر اس کے بعد ایک مینجمنٹ کمیٹی کی طرف سے آیا کہ ذخائر موجود ہیں. لیکن ایک تو یہ بتائیں کہ کیا اس بات کا اندیشہ اور خدشہ ہے کہ قیمتیں آج بڑھیں گی؟ نمبر 1. نمبر 2, جو چیلنجز ہیں, جو خطے کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے نمٹنے کے لیے اور عوام کو کم سے کم متاثر کرنے کے لیے آپ کی حکومت کی کیا تیاریاں ہیں؟ جی بہت شکریہ اشفاق مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. السلام علیکم ٹو آل دی پارٹیسپینٹس. اس میں دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں یہ آپ کو نہیں ابھی بتا سکتا کہ قیمتیں بڑھنی ہیں کم ہونی ہیں. رات کو یہ اس کا فیصلہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے جیسے ہر ویک ہوتا ہے, اور جو بھی قیمتیں آئی ہوں گی وہ نیچے ہوں یا اوپر ہوں, وہ آپ کو نظر آئیں گی. اس میں چینجز یا ہو سکتا ہے چینجز نہ ہوں, یہ آپ کو رات کو انشاءاللہ پتہ لگے گا. اس کو میں ابھی تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, بٹ اوور آل جو آپ نے سچویشن دیکھی ہے پچھلے 2 ہفتے میں, اس میں دوبارہ سے جو ہے آپ کو پتہ ہے ایکسچینج آف فائرز ہوئے ہیں اور بہت ایکسٹریم پہ ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں آئل کی جو قیمتیں ہیں وہ $70 کے پاس آ گئی تھی. وہ دوبارہ سے اب جو برینٹ آئل ہے دنیا کا جو بینچ مارک ہے وہ $85 پہ چلا گیا ہے, $85-86 پہ انفیکٹ ہے, ابھی ٹریڈ کر رہا ہے. اور جو WTI جو امریکہ کا جو بینچ مارک ہے وہ تقریباً کوئی $81 کے پاس چلا گیا دوبارہ, وہ بھی آ گیا تھا $70 کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو بین الاقوامی قیمتیں ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں, وہ دوبارہ بڑھ گئی ہیں اور وہ بھی نیچے آ گئی تھیں. لیکن وہ پھر بھی اشفاق میں آپ کو بتاؤں کہ پری وار لیولز پہ نہیں آئی تھیں. جنگ سے پہلے جو قیمتیں تھیں وہ پھر بھی نہیں آئی تھیں. کروڈ آئل کچھ حد تک آ گیا تھا, لیکن کروڈ آئل سے جو ساری یہ پیٹرول ڈیزل بنتا ہے اس کی قیمتیں نیچے نہیں آئی تھیں. کیونکہ ہم تو موسٹلی ریفائنڈ منگواتے ہیں نا, ہمارے پاس تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ سارا منگوا کے اس کو پروسیس کر سکیں. جی بالکل. دیکھیں 85% تقریباً 85% حصہ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا انرجی کا اور یہ فیولز کا, یہ سارا باہر سے آتا ہے 85%. تو نیچرلی قیمتیں جو باہر سے آتی ہیں وہ ہم ایڈ کرتے ہیں. اور صرف ہمیں نہیں, وہ آپ کو پتا ہے پورے ریجن میں اس کا ایک امپیکٹ ہے. ہر جگہ جو بھی امپورٹ کرتا ہے انرجی زیادہ سے زیادہ آف کورس اس کو یہ اثر پڑتا ہے. اور ہمارے یہاں دیکھیں قیمتیں, میں تھوڑا سا اگر مجھے ایک اور آپ 30 سیکنڈ دے دیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جو قیمتیں گئی تھیں نا پیٹرول کی قیمت گئی تھی اشفاق آپ کو یاد ہوگا $458 آئی تھنک گئی تھی پر لیٹر, اور ڈیزل کی قیمت 520 یا 521 روپے کے قریب گئی ہے. جو نیچے آئی ہیں نا قیمتیں پچھلے, آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس جو لاسٹ جو بڑھائی گئی قیمت اس سے پہلے تک پیٹرول 35% نیچے آیا جو $161 بنتا ہے پر لیٹر, اور ڈیزل اور پھر آ گیا تھا 297 کے پاس 458 سے, اور ڈیزل جو ہے وہ $520 پر لیٹر چلا گیا تھا, $521, اور وہ نیچے $309 پہ آ گیا تھا, اور وہ اس پہ تقریباً $211 کی کمی کی گئی تھی جو کہ 41% بنتی ہے. لیکن آف کورس آپ کو پتا ہے جو جنگ سے پہلے سے خرم صاحب, لیکن میں سوری ٹو کٹ یو آف, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 41% قیمتیں نیچے آ گئی تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی وفاقی حکومت لیوی کی مد میں اچھے پیسے کما رہی تھی اور آج بھی کما رہی ہے. مجھے یاد ہے لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے تھے چودھری نثار علی خان صاحب, نواز شریف صاحب کی اس ٹائم اپوزیشن میں تھی پارٹی, حکومت میں نہیں تھی, تو وہ کہتے ہیں یہ غنڈہ ٹیکس ہے, یہ پیپلز پارٹی نے جو یہ ٹیکس لگایا ہے یہ غنڈہ ٹیکس ہے, اور یہ غریب کے یعنی جو ہے نا وہ جیب کے اوپر ڈاکہ ہے. اور یہ اکثر وہ خود بھی کئی دفعہ پیٹرولیم منسٹر رہ چکے تھے. چودھری نثار علی خان صاحب ایک آپ کو معلوم ہے کہ بڑی معتبر شخصیت تھی. آپ لوگوں نے یعنی اس ٹائم بھی 41% کے اوپر بھی لیوی جو ہے وہ لے رہے تھے, تو ابھی کو لیوی کم کرنا ہے کیونکہ قیمتیں تو اوپر کی طرف جا رہے ہیں. جب اس کا ٹرینڈ اوپر جا رہا ہے تو پھر حکومت جو لوگوں کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہی ہے, اس ڈاکے کو تھوڑا کم کرے گی یا اپنے خزانے کو بھرنا ہے, یا اپنے جو ٹیکس اہداف ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پرانا ہی سلسلے کو جاری رکھا جائے گا؟ پلیز سر دیکھیں, میں ایک تو یہ کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں, اور آپ کو بھی یہ پتا ہے, آپ تھوڑا سا اگر دیکھ لیں پچھلے 4 مہینے میں کہ لیوی کس طرح سے کم بھی کی گئی ہے, کس طرح سے زیرو بھی کی گئی ہے, اور کس طرح سے پھر دوبارہ سے ان لیولز پہ لائی گئی ہے جو پہلے تھی. تو اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلاؤں کہ اگر آپ پہلی ہفتے کی بات کریں جب جنگ شروع ہوئی 28 فروری آنورڈز,
پہلے ہفتے میں قیمتیں بڑھی تھی پاکستان میں، آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد 3 ہفتے تک قیمتیں فریز کر دی گئی تھی، نہیں بڑھائی گئی تھی، روک دی گئی تھی. تو وہ کہاں سے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بڑھتی جا رہی تھی اور جنگ تو طول پکڑ رہی تھی، لیکن پاکستان میں قیمتیں 3 ہفتے تک نہیں بڑھائی گئی تھی. تو وہ کہاں سے فنڈ ہو رہا تھا؟ وہ لیوی کو جو ہے نا وہ بالکل زیرو کر دیا گیا تھا، لیوی کو بالکل کم کر دیا گیا تھا. لیوی کو دونوں پروڈکٹس پہ، سیلز ٹیکس تو ویسے بھی 4 پروڈکٹس پہ نہیں ہے، آپ کو بتایا 18%، اس کی کوئی بات نہیں کرتا. وہ سیلز ٹیکس تو بالکل نہیں ہے 4 پروڈکٹس پہ، لیکن لیوی زیرو کر دی گئی تھی 3 ہفتے تک. تو کیا انشاءاللہ آج رات کو بھی یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ لیوی زیرو ہے سر؟ لیوی آج رات کو زیرو کمپلیٹ کرنے دیں مجھے امید رکھیں سر. 129 ارب کی سبسڈی دی گئی، اس کے بعد جس میں 100 ارب روپے پی ایس ڈی پی سے کاٹا. پھر صوبوں کے ساتھ مل کے موٹر سائیکلسٹ کو، ٹرانسپورٹرز کو، ایگریکلچر کو، ریلوے کے کرائے میں نہیں اضافہ ہوا، سب کو سپورٹ دی گئی جتنا کیا جا سکتا تھا. ہم فنڈ پروگرام میں ہیں اور لیوی کو بھی نیچے کیا گیا ہے، زیرو بھی کیا گیا ہے اور دوبارہ سے بڑھایا گیا ہے. لیکن ریسنٹلی آپ دیکھیں دوبارہ سے لیوی کو کم کیا گیا تھا. پیٹرول پہ 66 روپے تھی، ابھی بھی 80 روپے نہیں ہے پوری، اور ڈیزل پہ جو ہے 80 روپے. تو لیوی تو دیکھ دیں جو وار سے پہلے کی لیویز تھیں وہ لیویز وہی ہیں، ٹیکسز جو تھے وہ وہی ہیں، جو امپورٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. یہ تو قیمت اوپر نیچے ہو رہی ہے، قیمت کا مین امپیکٹ ہے. آپ پلیز اس کو ذہن میں رکھیں. جو لیویز اور ٹیکسز ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیویز اور ٹیکسز، بلکہ سیلز ٹیکس بھی ہوتا ہے. پاکستان میں سیلز ٹیکس ہے ہی نہیں. بالکل صحیح ہے جی خرم بھائی، آپ کا آرگومنٹ سامنے آ گیا. آپ نے دنیا کا ذکر کیا. ایک جو تنقید ہو رہی ہے اکانومسٹ فاروق سلیم صاحب ہوں، آپ کے صاحب کا کولیگ پاکستان جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، وہ 3-4 ممالک کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے اور ابھی تک اب جو آج کل کے جو وہاں پہ جو قیمتیں ہیں، خاص طور پہ بنگلہ دیش کا ذکر ہوتا ہے، سری لنکا کا، انڈیا کا ذکر ہوتا ہے، کہ ان ممالک نے تمام، یہ ظاہر ہے سارے ممالک اپنی انرجی ضروریات پوری کرنے کے لیے امپورٹ ہی کرتے ہیں، گیس ہو، آئل ہو. تو انہوں نے وہ زیادہ افیکٹولی مینیج کیا اور یہ شوق ایبزارب کیا عوام کے لیے، جبکہ ہم نے وہ اس انداز سے، ہماری حکومت نے وہ شوق ایبزارب نہیں کیا. اور یہ تواتر کے ساتھ وہ سارے اعداد و شمار وہ اس کے وہ ایکس کے اوپر بھی اور اخبارات کے اندر کالم بھی لکھے گئے. تو ہمارے سے مس مینجمنٹ کہاں پہ ہوئی کہ ہم عوام کو وہ جو ایک سیف گارڈ ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکے، جو کہ